اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا، جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے، نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو۔ چنانچہ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے۔ چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی، قربانی کرنی ہے نا بچے کی، اس مولا کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی، چلاؤں گا، تجھے راضی رکھوں گا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ۔ غور کرو، آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں۔ جسے تاش کھیلنے کی عادت ہے وہ تاش نہیں چھوڑتا، جس کو جوے کی عادت ہے وہ جوا نہیں چھوڑتا، جس کو شراب کی عادت ہے وہ شراب نہیں چھوڑتا، جس کو بدماشی کی عادت ہے وہ بدماشی نہیں چھوڑتا، جو بے نماز رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا۔ اور ظالموں کہاں مرو گے؟ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو دیکھو، اللہ نے بچہ مانگا تو قربان چھری چلا دی۔ گھر والی کو نہیں بتایا گھبرا نہ جائے۔ اسی کو حفیظ کرتا اٹھا مرسل، اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے خلیل روانہ ہے، اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھری خود لے لی، رسی بھی خود لے لی، اس لیے کہتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر، پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر۔ چھری رسی لے لی، دل بند کی انگلی پکڑ لی، فرزند کو ساتھ لے لیا، تیاری کر لی۔ بڑی عجیب بات کہی کمتر مرحوم نے بھی، کہتا ہے ایک ہاتھ رسی دوجی چھری، دل بند دی انگلی پھڑی۔ ایک ہاتھ رسی دوجے چھری، دل بند دی انگلی پھڑی۔ اے بھی نبی او بھی نبی، حد ہو گئی تعمیل دی۔ اے بھی نبی او بھی نبی، حد مک گئی تعمیل دی۔ تر پہ دو ہے باغا بھرے، رحمت نو جوش آمن لگا، دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاون لگا۔ ابراہیم علیہ السلام چل نکلے، تیاری کر لی۔ شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی، مولا کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا یہ تو بڑا عظیم کارنامہ ہوگا۔ شیطان آیا، بابا بن کر آیا۔ اے عقائد کو تباہ کرنے والے ہمیشہ بابے ہی بنے پھرتے، ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے بابے۔ خدا کو لوگ نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی عظمت نہیں، حضور کی شریعت کی عظمت نہیں، صحابہ کرام کا اکرام نہیں، اہل بیت عظام کا اکرام نہیں، بابوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ آیا شیطان بابا بن کر، اور پہلے عورت کے پاس آیا۔ ہاں یہ بابوں والے مسئلے ہمارے گھروں میں بھی پہلے عورتوں کے پاس آتے ہیں۔ ہاں اتنا بڑا سوٹا، سر پہ پگڑا، ہاتھ میں تسبیح نہیں تسبیح، اور حضرت ہاجرہ کے سامنے آیا، کہنے لگا پتر کتھے آئی، بیٹا کہاں تیرا؟ لگا اپنے ابا کے ساتھ گیا۔ کہاں گیا؟ کہ یوں فرما رہے تھے کہ بڑی عظیم دعوت ہے، بڑی اونچی جگہ کہیں جانا ہے، اس لیے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دو۔ میں نے تیار کر دی، ابا کی انگلی پکڑ کے گیا ہے۔ لگا دعوت نہ دعوت، متنجن پکے ہوئے ہیں وہاں۔ کیا
حضرت ہاجرہ کے سامنے کہنے لگا ذبح کرے گا، ذبح چھری رسی ساتھ لے گیا ہے، چھری رسی ساتھ لے کے گیا ہے، گلے پہ چھری چلائے گا اپنے بچے کے۔ حضرت ہاجرہ فرمانے لگی بدبخت، آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی؟ کون ہے ایسا؟ کمال ہو گیا، کبھی نہ کبھی چلو مجبوری میں صحیح، شیطان بھی جھوٹ بول دے، سچ بول دیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان قبروں تک جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، قبر تک جھوٹ نہیں چھوڑتے، سچ بولنا آتا ہی نہیں۔ اسی لیے مجذوب ہر موقع پہ جھنجھوڑتا ہے، ہر وقت بڑی کام کی بات کرتا ہے مجذوب علیہ رحمت۔ اس لیے کہتا بے فکر نہ ہوا کر، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، بعد آ بدعمل۔ اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر، کہیں ایسا نہ ہو کرائی کو آگ نہ لگ جائے، بنی بنائے کو آگ نہ لگ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، عربی میں کہتے تھے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت دنیا تو مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمایا شیطان میرے سرانے کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا احمد بن حنبل دنیا کو میں نے پھنسایا، تو میرے پھندے میں نہیں آیا، میں نے دنیا کو برباد کیا مگر تو میرے پھندے میں نہ پھنسا، تیرے علم نے، تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں، ابھی کچھ پتا نہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا، وقت کا انتظار ہے میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے دے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا، وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ کیا دیکھا کہ جنت الفردوس کے بیچ میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بالکل نگاہ جمائے ہوئے اللہ پاک کا دیدار فرما رہے ہیں، ہر وقت ہر آن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ سنا تھا کبھی اللہ کی زیارت ہوگی، کبھی اللہ کا دیدار ہوگا، آپ قرآن کی قدر نہیں کرتے، قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے، اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے، شیطان حضرت ہاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا، چھری چلائے گا، ذبح کرے گا، مجبور ہے اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ بھی روئے گی، پکڑیو پکڑیو، ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگو، ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا، اس بڑے میاں کو، اس بزرگ کو پکڑو، اس اللہ والے کو روکیو روکیو، پھڑیو پھڑیو، شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ، وہ پیغمبر کی گھر والی ہے۔ فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں، رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے، ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی، میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی، کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے۔ اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی
اور میں بھی تیار ہوں میرا اسماعیل بھی ہزاروں اسماعیلوں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. کنکریاں ماری ہیں حضرت ہاجرہ نے شیطان کو، چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں. انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، ذبح کرے گا تجھے. اس نے کہا بدبخت، کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، مجبور ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا، میں جو تیار ہوں اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، پیارا بیٹا ہے، اور قربانی کر دو اور صدقہ کر دو اور اونٹ ذبح کر دو. بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے، فوراً شیطان کو کنکریاں ماری چلے گئے. پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا. پر دیکھو تو صحیح، نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے، نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے. باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک کو اس پر پیار آیا. قرآن میں نقل فرما دیا، فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام، اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے پہاڑی پر سے دیا باز، پہاڑی پر سے دیا باز اسماعیل ڈرا ہو، خدا پاک کا ارشاد یہاں آ کر سن جاؤ. سامنے بٹھا لیا اور فرمانے لگے پدر بولا کہ بیٹا آج، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. میں نے ایک سپنا دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں، خدا کا نام لے کر میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. انی اذبحک فانظر ماذا تری، تیری کیا صلاح ہے، تیرا کیا مشورہ ہے، تیرا کیا ارادہ ہے، تیرا کیا پروگرام ہے میرے لگتے جگر؟ میرا تو یہ پروگرام. آگے سے آواز آئی قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اور میرے باپ ابا جو حکم ملا ہے دیر نہ کرو، جلدی کرو، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، ثابت قدموں میں سے پاؤ گے، استقلال والوں میں سے پاؤ گے. اور دو مشورے دیے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، چھوٹی سی عمر میں 6-7 سال کی عمر ہے. فرمایا ابا آپ میرے باپ ہیں، میں آپ کا لخت جگر ہوں، چھری چلے گی، گلا کٹے گا، دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی، مجھے رونا آئے گا، کہیں پدری شفقت باپ کی محبت جوش میں نہ آ جائے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لینا تاکہ میری صورت نظر نہ آئے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں تاخیر نہ ہو جائے. اور میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، توجہ کرو، میرے ہاتھ پیر باندھ دینا، اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت حرکت نہ کر دو، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے.
آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر لیا. یہ نہیں کہ حضرت خلیل روئے ہوں ہائے اب بچہ چلا جائے گا، جدا ہو جائے گا، اب کٹ جائے گا، یا بیٹا رویا ہو. اندازہ لگاؤ، اسی کو کہتا فلما اسلما وتلہ للجبین. کیا عجیب ترجمہ کیا حفیظ نے. کہتا ہوئے اب ہر طرح تیار ہوئے، اب ہر طرح تیار، دونوں باپ اور بیٹا. چھری اس نے سنبھالی تو یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا. اسماعیل علیہ السلام ابا کے پیروں میں خود بخود آ کے لیٹ گئے، اور انہوں نے پھر سر پہ پیار نہیں کیا، ماتھے پہ بوسہ نہیں دیا. اسی لیے کہتا پچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پر رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا. یوں گوڈے کے نیچے، گھٹنے کے نیچے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو دبا لیا اور چھری چلائی. اللہ پاک نے چھری کو حکم دے دیا خبردار اگر ایک بال کاٹا، نیچے نبی ہے، اور وہ نبی ہے جس کی پشت میں سے، جس کی نسل میں سے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لانا چاہتا ہوں. چھری کو اللہ نے دھمکی دی اگر ایک بال کاٹ دیا جہنم میں پھینک دوں گا. اور مسلمانوں چھری ڈر گئی، ہم قبروں تک نہ ڈرے. چھری نے نہ کہا اوپر بھی نبی نیچے بھی نبی، چھری چل رہی ہے کاٹتی نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا شاید اللہ کو یہ میرا مشورہ منظور نہیں، آپ اپنی پٹی کھول دیں. شاید مولا کو یوں منظور ہو باپ بیٹے کی نظر بھی ملے، چھری بھی چلے، یوں منظور ہو. چنانچہ پٹی کھول دی گئی، پھر بھی چھری چلائی، کاٹتی نہیں. اسماعیل علیہ السلام نے مشورہ دے دیا کہ چھری کی نوک رکھ کر میرے گلے پہ نبوت کا سارا وزن ڈال دو. چنانچہ ایسا کیا گیا. چھری لکڑی کے دستے میں گھس گئی، لکڑی کے دستے میں تھوڑا سا راستہ ملا، اس میں گھس گئی مگر نبی کا بال نہ کاٹا. بس آواز آئی ونادیناہ ای یا ابراہیم، اے ابراہیم علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. وفدیناہ بذبح عظیم، یہ جنت کا دمبا میں نے بھیج دیا ہے، اسے ذبح کر دے. ابراہیم علیہ السلام نے دمبے کو ذبح کیا، آسمانوں میں شور مچ گیا، عرش ہلنے لگ گیا. آج نبی کے گلے پہ چھری رکھی گئی. جبریل امین تشریف لائے، حضرت خلیل کا ہاتھ تھامبا اور مولا کی طرف سے امتحان میں کامیابی کی بشارت دی اور فرمایا خلیل یہ تیرا عمل ہمیں اتنا پسند آیا، اتنا محبوب لگا، اتنا مرغوب لگا، قیامت تک اب یہ تیرے جو تو نے اپنے بیٹے کے ساتھ کیا ہے مجھے راضی کرنے کے لیے میں کالی کملی والے کی امت کو بھی یہی حکم دوں گا. وہ گائے، بکرا، دمبا، چھترا، اونٹ میری راہ میں قربان کریں گے اور میں ان کو یہی ثواب دوں گا جو آج میں نے تجھے دیا ہے. اجر یہی دوں گا ان کو جو آج آپ کو بیٹا ذبح کرنے پہ ملا ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جانور سارے سال پرورش کرو، پالو. جن لوگوں نے دمبے بکرے گھر میں پالے، جب چھری چلتی ہے تو ہر مرد عورت رونے لگ جاتے ہیں، اولاد جیسا پیار ہو جاتا ہے اس جانور سے. اور جب اللہ کا نام لے کر اس کے گلے پہ چھری چلتی ہے آنسو آ جاتے ہیں سب کے. ادھر اس کی باک نکلتی ہے، ادھر دل دکھتا ہے، مگر مولا کو راضی کرنے کے لیے اس کو برداشت کیا جاتا ہے. ہمیں کیا پتا چلے
کل تو منڈی سے لائے آج ذبح کر دیا, پرے کے پرے ہی سارا کام ہو گیا, ہمیں کیا پتہ چلا. نہ دل پڑا, نہ محبت ہوئی, نہ پیار ہوئی. حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سارے سال بچڑی 2 سال پالا کرتے تھے اور پھر اس کو ذبح کرتے تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے. اسی لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کرو, فصلی لربک وانحر, اپنے رب کی حضور میں نماز پڑھ اور قربانی کر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جتنی آپ کی عمر شریف ہوتی تھی اتنے اونٹ ذبح فرماتے تھے, اور کچھ اونٹوں کو لے کر ذبح فرماتے اور یوں فرماتے یہ میرے ان امتیوں کی طرف سے ہیں جو قربانی کر نہیں سکے, جو قربانی کر نہیں سکے. آج کل رسموں کے لیے تو پیسے ہیں, فلموں کے لیے تو پیسے ہیں, ٹیپ ریکارڈوں میں سر ڈالنے کے لیے تو پیسے ہیں, ٹیلی ویژن چلانے کے لیے تو پیسے ہیں, بدماشی اور فحاشی اور بے حیائی کے لیے تو پیسے ہیں. اگر نہیں ہے تو اللہ کے نام پہ قربانی کے لیے پیسہ نہیں ہے. بڑا خوش ہوتا بابا آدمی, چلو یار حصے کے پیسے میں نے بچا لیے, چلو یار میں نے حصے کے پیسے بچا لیے. مجھے یہ پتا نہیں تو نے کیا بچائے, سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے, سارے سال کی برکت کو دھکا دے دیا ہے. آپ کو کیا معلوم ہے کہ اس سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کس قدر پروردگار عالم خیر و برکت عطا فرماتے ہیں. یوں لکھا بزرگان دین نے کہ قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں, اتنی نیکیاں. تو عرض کر رہا تھا حضور اکرم سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمیں سارے کا سارا مفہوم سمجھا دیا. اور معراج والی رات میں اللہ پاک نے, فرشتوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جنتی براق ہے, آپ سوار ہو جائیں. فرمایا میں سوار نہیں ہوتا. سارے کہو سبحان اللہ. فرمایا میں سوار نہیں ہوتا. کیوں؟ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا, پل صراط لگی ہوگی, نیچے دوزخ ہوگا, بال سے باریک تلوار سے تیز پل صراط ہوگی, میری امت اس کے اوپر سے کیسے گزرے گی؟ 1500 سال تیز گھوڑے کی رفتار کا راستہ ہے. میری امت کا انتظام کیا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے کیوں چلا دیا بخار؟ اللہ پاک نے جواب دیا میرے محبوب راضی ہو جا, یہ جو قربانی میں تیری امت جانور ذبح کرے گی میں ان جانوروں کو سواری بنا کر قیامت کے دن پیش کر دوں گا, تیرے امتی ان پہ سوار ہو کر پل صراط سے پار چلے جائیں گے. کس وقت کام آ رہے ہیں, کون سا عجیب کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ قربانی کو نہ چھوڑو. اگلے سال نہ جانے ہم میں سے کون دنیا میں ہوگا, کون قبر میں ہوگا. ہزاروں لاکھوں لوگ پچھلے سال دنیا میں تھے. ابھی پرسوں یالاڑے کے قریب ایک حادثہ ہوا, کئی رخصت ہو گئے. کل صبح کے وقت بھی ادھر بائی پاس سے پرلی طرف ہوا. 8 جگہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں ملک میں, 8 10 12 2 4 4 مر رہے ہیں. نہ جانے ہم میں سے اگلی عید تک کون قبر میں ہوگا اور کون دنیا میں ہوگا. اس لیے نماز بھی اخلاص کے ساتھ پڑھو. نہ جانے ہم میں سے کس کس کے لیے یہ آخری نماز ہوگی, کس کس کے لیے یہ آخری قربانی ہوگی. قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہو, جھولی پھیلاؤ, قبولیت کی دعا مانگو. اللہ پاک فرماتے ہیں خون کے قطرے زمین پہ بعد میں گرتے ہیں, میں پہلے قبول کر لیتا ہوں, میں پہلے قبول کر لیتا ہوں. اور ہر وقت دین و ایمان کے لیے قربانی پہ تیار رہے. کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھبراہٹ والے دن میں یہ آواز لگے گی, 50,000 سال کے دن میں آواز لگے گی. اتنی لمبی لمبی زبان لٹکی ہوئی ہوں گی تو آواز لگے گی. جب ماں باپ بے اولاد کے اور اولاد ماں باپ کی نہ بنے گی
बीवी शोहर की नहीं बनेगी, खामिद बीवी का नहीं बनेगा। उस दिन क्या आवाज लगेगी अल्लाह पाक की तरफ से, आओ मेरे घरों को आबाद करने वाले आ जाओ, मेरी मस्जिदों को आबाद करने वाले, बनाने वाले, चमकाने वाले, उसकी रौनक बढ़ाने वालों आ जाओ। तुम धूप में ना खड़े हो, मेरे अरश के छांव में, साए में आ जाओ। कई लोग पागल समझते हैं जो मस्जिदें बनाते हैं ना, ऐसे रुपया खर्च कर रहे हैं, इसी तरीके से यूं ही लगा रहे हैं, इतने पंखे, इतना ये, इतने। उन गरीबों को पता नहीं है कि ये दरबार किसका है। उन्हें यह इल्म नहीं है कि यह किसी बादशाह का दरबार नहीं, यह किसी वजीर का दरबार नहीं, यह किसी सफीर का दरबार नहीं, यह किसी जिम्मेदार और सरमायादार का दरबार नहीं, यह तो उस अहकमुल हाकिमीन का दरबार है जो अपने खिदमत गुजारों को क़यामत में आवाज देकर बुलाएगा। हदीस पाक में आता है, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में यूं आता है कि यूं आवाज लगेगी, किधर है वो जो मेरे दरबार में झाड़ू लगाया करते थे। कभी आवाज आएगी, किधर है वो जो मेरे दरबार में पानी का इंतजाम किया करते थे। तो उस वक्त रोवेंगे, पछतावेंगे वो लोग जो सियाने बनते हैं, जो बड़े होशियार बनते हैं। तो उस वक्त के पछताने से कुछ नहीं बनेगा। अर्ज करने का मकसद ये, हर कार्य खैर में हिस्सा डालो, हर जगह कोशिश करते चलो, अपनी सी हिम्मत के मुताबिक करते चलो, चलते चलो, मौत आए कलमा पढ़ते हुए रुखसत हो जाओ। अल्लाह पाक हम सब का कामिल ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। सारा कुछ बताता हूं। तो अर्ज करने का मकसद ये, कुर्बानी के 3 दिन मुकम्मल है। कुर्बानी आज भी सवाब ऐसा ही, कल भी सवाब ऐसा ही, परसों दिन छुपने से पहले तक। और वो तकबीर जो है वो भी पढ़ते रहना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। चलते फिरते भी पढ़ो। और हर फर्ज नमाज के बाद मर्दों पे भी वाजिब है, औरतों पे भी वाजिब है। कुर्बानी करो, अल्लाह से कबूलियत की दुआ मांगो। मदारिस में तुलाबा को के लिए खाले खुद पहुंचा के आओ, ताकि जिसका दिल इजाजत दे वो हमारे मदरसे में पहुंचा दे। 100 मरतबा जिसका दिल इजाजत दे, खुशी पड़े। वरना और तालिब इल्मों को, गरीबों को, मोहताजों को, बेवाओं को, जिसको दिल चाहे दो, कोई किसी का एतराज नहीं। और कबूलियत का फिक्र करो। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने शुरू से ही आजमाया, आखिरी वक्त तक इम्तिहानात होते रहे। सैयदना खलील के हाथों बैतुल्लाह की तामीर कराई। फी आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, ये मैं खुदा का घर है। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन, ये मेरा घर है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। अंदाजा लगाओ, एक नबी मिस्त्री का काम करता है और मजदूर ज़बीहुल्लाह है। मिस्त्री खलीलुल्लाह, मजदूर ज़बीहुल्लाह है। अल्लाह का घर तामीर कर रहे हैं। गारा पकड़ाने वाला, पत्थर उठाकर देने वाला ज़बीहुल्लाह और खड़ा होकर के लगाने वाला खलीलुल्लाह है। और जिसका घर बन रहा है वो अल्लाह है, और जो बन रहा है वो बैतुल्लाह है। और सैयदा हाजरा खाना लेके आती हैं, सुभान अल्लाह, सारा खानदान। जब बैतुल्लाह मुकम्मल हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, इलाही इस घर को आबाद फरमा, इस घर को सारी दुनिया में मकबूल तरीन फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। खलीलुल्लाह ने दुआ मांगी, इलाही मैंने बना दिया, मैंने तामीर कर दिया, कबूल करना तेरा काम है।
بے نیاز ذات تیری، احکم الحاکمین ذات تیری، پروردگار تو ہے، مالک کائنات تو ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، تقبل منا ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا میرے دل کی تمناؤں کو جاننے والا کوئی نہیں، کون جانے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، الہی جو اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، بوڑھا آئے، اس گھر کا دیدار کرنے آئے، اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کی عظمت کو دل میں بسا کے آئے، اس گھر کا احترام دل میں لے کے آئے، میں خلیل ہزاروں لاکھوں برس پہلے دعا کرتا ہوں، مولا جو اس گھر کا طواف کرنے آئے اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ پیشگی دعا ہو رہی ہے، ابھی ہم لوگ پیدا نہیں ہوئے، ہزاروں برس پہلے خلیل اللہ دعا فرما رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، جھولی خلیل اللہ کی ہے، خلیل دعا مانگنے والا، ذبیح اللہ آمین کہنے والا، سیدہ ہاجرہ آمین کہنے والی، سیدہ سارہ علیہ السلام آمین کہنے والی، دعا مانگنے والا خلیل ہے، آمین کہنے والا نبی کا خاندان ہے۔ پیشگی دعا، جو بھی یہاں چل کر آئے اس کا احترام کرتا ہوا آئے، اس کا اکرام کرتا ہوا آئے، میں خلیل دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ نبی کے خاندان نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، الہی جو جوان عمر کا آدمی اس گھر کا طواف کرنے آئے، اس گھر کا اکرام کرنے آئے، اس گھر کی زیارت کے لیے آئے، اس گھر کی عظمت کے لیے آئے، جو اس کا احترام کرے، میں دعا کرتا ہوں اس نوجوان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ اب خلیل نے آمین کہی، سیدہ ہاجرہ نے آمین کہی، سیدہ سارہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی، میری تیری نجات کا انتظام ہو رہا ہے، ابھی ہم لوگ دنیا میں نہیں آئے تھے، ہماری بخشش کے ذریعے بن رہے ہیں، ہماری نجات کے ذریعے بن رہے ہیں۔ سیدہ ہاجرہ نے جھولی پھیلا دی اور دعا کی، الہ العالمین او مالک کائنات، ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ سیدہ ہاجرہ دعا کرتی ہیں، الہی او مالک کائنات، او ہمارے پروردگار جو جوان عمر کی عورت آئے اس کا آنا ایسا قبول فرما، سر سے پاؤں تک جتنے گناہ ہو ساروں کو معاف کر دے۔ حضرت خلیل اللہ نے دعا فرمائی، اسماعیل ذبیح اللہ نے آمین کہی۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام جو بوڑھی عمر کی ہو چکی تھی، انہوں نے جھولی پھیلا دی، او میرے مولا، او میرے پروردگار، جو بوڑھی عمر کی عورت آئے، تیرے دربار میں آئے، حج کے لیے آئے، زیارت کے لیے آئے، اس کے سارے گناہ معاف کر دے، اس کو یہاں سے ایسے واپس کرنا گویا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی۔ خلیل اللہ نے، ذبیح اللہ نے آمین کہی، سارے خاندان نے اپنی اپنی عمر کے لوگوں کے لیے دعائیں مانگ دی۔ اللہ ہم سب کا حصہ ان کی دعا میں عطا فرما دے، اور جتنے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں پروردگار سب کا حج قبول فرمائے، سب کی اللہ پاک دوڑ دھوپ محنت کوشش قبول فرمائے۔ بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، یوں ہی نہیں وہاں جایا جاتا، مالک بلاتا ہے تو آدمی جاتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اسی مہینے میں خواب نظر آیا،
میری راہ میں صدقہ کر، قربانی کر، 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب دیکھا میری راہ میں قربانی کر، میری راہ میں صدقہ کر، 100 اونٹ پھر قربان کر دیے. 9ویں رات کو جو آج کی رات گزری، اس میں پھر یہ اللہ پاک نے فرمایا میرے خلیل اس چیز کی قربانی کر جو تجھے پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہو، سب سے زیادہ پیاری ہو، سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ تیرے دل کو بھاتی ہو، دل پسند ہو. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بارے میں خلیل نے مسئلہ سمجھ لیا. صبح ہوئی، سوچا کہ اگر حضرت ہاجرہ کو بتاؤں تو عورت ذات ہے، کہیں گھبرا نہ جائے. ایک ہی بچہ ہے، کتنا خوبصورت ہونہار حسین بچہ ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حسن کا کیا کہنا، جس کی پیشانی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ہوگا، وہ کتنا حسین ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے کہا کہ کسی بہت بڑی جگہ دعوت پہ جانا ہے، نہلا دھلا کر ستھرے کپڑے پہنا کر بچے کو تیار کر دو. چنانچہ خوشی خوشی حضرت ہاجرہ نے تیار کر دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ساتھ لے کر چل دیے. چھری اور رسی جو تھی وہ بغل میں دبا لی. قربانی کرنی ہے نا بچے کی، اس مولا کو راضی کرنے کے لیے، اس اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کے لیے بچے کے گلے پہ چھری چلانی پڑے گی. چلاؤں گا، تجھے راضی رکھوں گا، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ. غور کرو، آج اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم معمولی سی بات کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں. جسے تاش کھیلنے کی عادت ہے وہ تاش نہیں چھوڑتا، جس کو جوے کی عادت ہے وہ جوا نہیں چھوڑتا، جس کو شراب کی عادت ہے وہ شراب نہیں چھوڑتا، جس کو بدماشی کی عادت ہے وہ بدماشی نہیں چھوڑتا، جو بے نماز رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. اور ظالموں کہاں مرو گے؟ آؤ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو دیکھو. اللہ نے بچہ مانگا تو قربان چھری چلا دی. گھر والی کو نہیں بتایا گھبرا نہ جائے. اسی کو اپیل کرتا، اٹھا مرسل اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. اللہ پاک کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے خلیل روانہ ہے. اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے چھری خود لے لی، رسی بھی خود لے لی. اس لیے کہتا اٹھا مرسل اسی عالم میں رسی اور تبر لے کر پے تعمیل چل نکلا خدا کا پاک پیغمبر. چھری رسی لے لی، دل بند کی انگلی پکڑ لی، فرزند کو ساتھ لے لیا، تیاری کر لی. بڑی عجیب بات کہی کمتر مرحوم نے بھی، کہتا ہے ایک ہاتھ رسی دوجی چھری دل بند دی انگلی پھڑی. ایک ہاتھ رسی دوجے چھری دل بند دی انگلی پھڑی. اے بھی نبی او بھی نبی حد ہو گئی تعمیل دی. اے بھی نبی او بھی نبی حد مک گئی تعمیل دی. تر پہ دو ہے باغا بھرے رحمت نو جوش آمل لگا. دادا نبی پاک دا اج مرتبے پاون لگا. ابراہیم علیہ السلام چل نکلے، تیاری کر لی. شیطان کو بڑی تکلیف ہوئی. مولا کو راضی کرنے کے لیے اگر اپنے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا یہ تو بڑا عظیم کارنامہ ہوگا. شیطان آیا، بابا بن کر آیا. اے عقائد کو تباہ کرنے والے ہمیشہ بابے ہی بنے پھرتے، ایمان کا بیڑا غرق کرنے والے بابے. خدا
اللہ کو لوگ نہیں مانتے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لائے ہوئے قرآن کی عظمت نہیں، حضور کی شریعت کی عظمت نہیں، صحابہ کرام کا اکرام نہیں، اہل بیت عظام کا اکرام نہیں، بابوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ شیطان بابا بن کر اور پہلے عورت کے پاس آیا۔ ہاں یہ بابوں والے مسئلے ہمارے گھروں میں بھی پہلے عورتوں کے پاس آتے ہیں۔ اتنا بڑا سوٹا، سر پہ پگڑا، ہاتھ میں تسبیح نہیں تسبیح، اور حضرت حاجرہ کے سامنے آیا، کہنے لگا پتر کتھے آئی، بیٹا کہاں تیرا؟ لگا اپنے ابا کے ساتھ گیا۔ کہاں گیا؟ کہ یوں فرما رہے تھے کہ بڑی عظیم دعوت ہے، بڑی اونچی جگہ کہیں جانا ہے، اس لیے نہلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر تیار کر دو۔ میں نے تیار کر دیا، ابا کی انگلی پکڑ کے گیا ہے۔ لگا دعوت نہ دعوت، متنجن پکے ہوئے ہیں وہاں۔ کیا؟ حضرت حاجرہ کے سامنے کہنے لگا ذبح کرے گا، ذبح چھری رسی ساتھ لے گیا ہے، چھری رسی ساتھ لے کے گیا ہے، گلے پہ چھری چلائے گا اپنے بچے کے۔ حضرت حاجرہ فرمانے لگی بدبخت، آج تک کسی باپ نے اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلائی؟ کون ہے ایسا؟ کمال ہو گیا، کبھی نہ کبھی چلو مجبوری میں صحیح، شیطان بھی جھوٹ بول دے، سچ بول دیتا ہے، جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مسلمان قبروں تک جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے، قبر تک جھوٹ نہیں چھوڑتے، سچ بولنا آتا ہی نہیں۔ اسی لیے مجذوب ہر موقع پہ جھنجھوڑتا ہے، ہر وقت بڑی کام کی بات کرتا مجذوب علیہ رحمت۔ اس لیے کہتا بے فکر نہ ہوا کر، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، بعد آ بدعمل۔ اپنی نیکیوں کو سنبھالا کر، کہیں ایسا نہ ہو کہیں کڑائی کو آگ نہ لگ جائے، بنی بنائے کو آگ نہ لگ جائے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، آخری وقت تھا تو یوں فرما رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں، عربی میں کہتے تھے، میں ترجمہ سنا رہا ہوں، ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا حضرت دنیا تو مرتے وقت کلمہ پڑھتی ہے، آپ یہ کیا کہہ رہے تھے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں؟ فرمایا شیطان میرے سرانے کھڑا ہوا تھا اور کہتا تھا احمد بن حنبل دنیا کو میں نے پھنسایا، تو میرے پھندے میں نہیں آیا، میں نے دنیا کو برباد کیا مگر تو میرے پھندے میں نہ پھنسا، تیرے علم نے، تیرے تقوی نے، تیری پرہیزگاری نے تجھے بچا لیا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ظالم ابھی تو سانس آ رہے ہیں، ابھی کچھ پتا نہیں، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ میں اس لیے کہتا تھا ٹھہر جا، وقت کا انتظار ہے، میرا ایمان پہ خاتمہ ہونے تھے۔ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ اور خواب میں دیکھا۔ وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ خواب دیکھنے والا بھی کیسا ہوگا؟ کیا دیکھا کہ جنت الفردوس کے بیچ میں امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں اور بالکل نگاہ جمائے ہوئے اللہ پاک کا دیدار فرما رہے ہیں، ہر وقت ہر آن اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ تو خواب دیکھنے والا کہتا ہے میں نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے کہ سنا تھا کبھی اللہ کی زیارت ہوگی، کبھی اللہ کا دیدار ہوگا، آپ قرآن کی قدر نہیں کرتے، قرآن والوں کی قدر نہیں کرتے، اپنی آگ میں ہی مرتے پھرتے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے چلے گئے، شیطان حضرت حاجرہ کو آ کے کہنے لگا قتل کرے گا، چھری چلائے گا، ذبح کرے گا، اللہ کا حکم ہے، اس لیے بیچارہ مجبور ہے، اس کو اس لیے کرنی پڑ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا
کہ حضرت ہاجرہ بھی روئے گی، پکڑیو پکڑیو، ارے اس بڑے میاں کو پکڑیو رے لوگو، ارے بچے کو ذبح کرنے چلا گیا، اس بڑے میاں کو، اس بزرگ کو پکڑو، اس اللہ والے کو روکیو روکیو، پھڑیو پھڑیو، شور مچا دے گی حضرت ہاجرہ، وہ پیغمبر کی گھر والی ہے۔ فرمانے لگی اللہ کا حکم ہے کہ ہاں، رونے لگی اور فرمانے لگی او خلیل، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، یا آپ نے کیا کیا؟ بچے کو لے گئے، خود چلے گئے، مجھے عورت ذات سمجھ کر چھوڑ گئے، مجھے کمزور سمجھ کر چھوڑ گئے، ارے مجھے بھی ساتھ لے جاتے، آپ اپنے اللہ کے نام پر اپنے بچے کے گلے پہ چھری چلاتے، میں ہاتھ پکڑ لیتی، میرا بھی حصہ پڑ جاتا، میں بھی ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی، کبھی اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے وقت میرا بیٹا حرکت نہ کر دے۔ اور شیطان کو فرمانے لگی یہ تو ایک اسماعیل ہے، ہزاروں اسماعیل ہو، سب کو اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ فرمانے لگی بس کر لائل اپنی قالو قیل بھی، اور میں بھی تیار ہوں، میرا اسماعیل بھی، ہزاروں اسماعیل ہو، اللہ کے نام پہ قربان کر دوں۔ کنکریاں ماری ہیں حضرت ہاجرہ نے شیطان کو، چنانچہ آج بھی وہاں کنکریاں مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب آیا اور کہنے لگا بچہ کہاں چلے ہو؟ انہوں نے کہا ابا کے ساتھ دعوت میں۔ انہوں نے کہا دعوت نہ دعوت، ذبح کرے گا تجھے۔ اس نے کہا بدبخت، کبھی آج تک کسی باپ نے بچے کو ذبح کیا؟ انہوں نے کہا مجبور ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ پاک کا حکم ہے، مجبور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر اس کا حکم ہے تو کہاں حکم اس کا اور میرا گلا، میں تو تیار ہوں، اس کے نام پہ قربان ہونے کو میں تیار ہوں۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی کنکریاں اٹھا کے ماری، وہاں بھی مارنی پڑتی ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب آ گیا اور کہنے لگا دیکھو جی بڑھیپے کی اولاد ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، پیارا بیٹا ہے، اور قربانی کر دو اور صدقہ کر دو، اونٹ ذبح کر دو۔ بھلا بچے کو ذبح کرنا کوئی عقل مندی ہے؟ وہ تو نبی تھے، فوراً شیطان کو کنکریاں ماری، چلے گئے۔ پہاڑی پہ سامنے بٹھایا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کہ کروں گا تو وہی جو اللہ نے حکم دیا، پر دیکھو تو صحیح نبی کی آل میں بھی کچھ اثر ہے، نبی کے بیٹے میں بھی کچھ اثر ہے۔ باپ بیٹے کی جو وہاں پہاڑی پہ گفتگو ہوئی، اللہ پاک کو اس پر پیار آیا، قرآن میں نقل فرما دیا، فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، اور میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، پہاڑی پر سے دیا باز۔ دوستو مزید اس طریقے کے بیان کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔